السلام علیکم۔ آج کی سٹوری کینیڈا میں برفانی طوفان میں پھنسے ٹرک ڈرائیور کی ہے۔ کینیڈا کی وسیع و عریض زمینوں پر ایک تجربہ کار ٹرک ڈرائیور احمد ایک شام اپنے سفر پر روانہ ہوا۔ وہ اپنی روزمرہ کی روٹ پر چلتا تھا جہاں وہ مختلف مقامات پر سامان پہنچاتا تھا۔ اس دن موسم بہت خوشگوار تھا، لیکن احمد جانتا تھا کہ کینیڈا میں موسم کسی بھی وقت چینج ہو سکتا ہے۔ احمد نے اپنے ٹرک میں سامان باندھنے کے بعد راستے کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے ریڈیو پر میوزک چل رہا تھا اور وہ سفر کی خوشبو کو محسوس کر رہا تھا۔ لیکن کچھ گھنٹوں بعد اچانک آسمان پر بادل چھانے لگے اور ہوا میں سردی محسوس ہونے لگی۔ اس نے اپنی آنکھوں میں چمک دیکھی اور جان لیا کہ ایک طوفان قریب ہے۔ اس نے سوچا کہ اسے جلدی گھر واپس جانا چاہیے، لیکن وہ راستے میں تھا اور اس کی منزل ابھی دور تھی۔ کچھ منٹ بعد برف باری شروع ہو گئی۔ پہلا فلیک، پھر آہستہ آہستہ برف کے گالے۔ احمد نے ٹرک کی رفتار کو سست کر دیا اور نیچے کی سڑک پر دھیان دینا شروع کر دیا۔ جب برف باری شروع ہوئی تو اس کا ویژن کمزور ہونے لگا۔ ٹرک کی گڑگڑاہٹ شروع ہونے لگی اور اچانک اس کا انجن بند ہو گیا۔ احمد نے خوف کے مارے ٹرک کو چیک کیا، لیکن ہر چیز ٹھیک لگ رہی تھی۔ برف تیزی سے جمع ہو رہی تھی اور وہ جانتا تھا کہ اگر وہ جلدی مدد نہیں مانگتا تو اس کی حالت خراب ہو جائے گی۔ احمد نے اپنے سیل فون کو نکالا، لیکن اس کے نیٹ ورک نے کام کرنا بند کر دیا۔ وہ اکیلا اور بے یار و مددگار محسوس کرنے لگا۔ برف باری کی شدت نے اسے گھیر لیا تھا اور اس کے پاس صرف اپنی گود میں رکھے ہوئے گرم کپڑے تھے۔ اس نے سوچا کہ اسے ٹرک کے اندر ہی رہنا چاہیے، لیکن رات کے سناٹے میں کوئی آواز نہیں آ رہی تھی سوائے برف کے۔ اس نے گہری سانس لی اور چائے بنانے کا سوچا، مگر ٹرک کا ہیٹر بھی بند ہو چکا تھا۔ چند گھنٹوں بعد جب رات کی سیاہی چھانے لگی، احمد نے باہر کی طرف دیکھنے کی کوشش کی۔ برف کی دیواروں نے اسے ہر چیز کو چھپایا ہوا تھا۔ اچانک اس نے دور سے ایک روشنی دیکھی۔ اس کے دل میں ایک امید کی کرن جاگی کہ شاید کوئی دوسری گاڑی اس کی مدد کے لیے آ رہی ہے۔ وہ روشنی قریب آتی گئی، لیکن جب وہ قریب پہنچا تو اس کی آنکھوں کے سامنے ایک خوفناک منظر تھا۔ وہ ایک ٹرک تھا، لیکن وہ ٹرک بہت پرانا اور خستہ حال لگ رہا تھا۔ اس کے قریب پہنچتے ہی احمد نے دیکھا کہ اس کا ڈرائیور باہر کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں بے حد ویران تھیں۔ احمد نے پوچھا، کیا تم ٹھیک ہو؟ اس نے جواب دیا، میں یہاں کئی دن سے ہوں۔ یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے بہت کوشش کی لیکن کوئی بھی نہیں آیا۔ احمد کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے فوراً وہاں سے نکلنا چاہیے۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ اس ڈرائیور کی مدد کرتا ہے تو وہ دونوں بچ سکتے ہیں۔ لیکن جب اس نے ٹرک کے اندر جھانکا تو وہ حیران ہو گیا۔ وہاں کوئی سامان نہیں تھا، صرف ایک خالی ٹرک اور اس میں سے آتی ہوئی عجیب و غریب بو۔ احمد نے کہا، ہمیں چلنا چاہیے، یہاں خطرہ ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ ٹرک کے قریب گیا، وہ ڈرائیور اچانک اس کے سامنے آ گیا اور اپنے ہاتھوں سے اشارہ کیا۔ اس کی آواز میں عجیب سا سناٹا تھا۔ اس نے کہا، نہیں، یہ یہاں محفوظ نہیں ہے۔ احمد نے محسوس کیا کہ وہ ڈرائیور خوفناک حد تک کمزور اور پریشان لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جو جیسے وہ کسی غم سے بھرا ہوا ہو۔ احمد کے دل میں ایک خوفناک احساس پیدا ہوا۔ اس نے جلدی سے اپنے ٹرک کی طرف واپس جانا چاہا، لیکن برف کی شدت نے اس کی راہ میں رکاوٹ ڈال دی۔ جب وہ ٹرک کے اندر پہنچا تو اس نے محسوس کیا کہ اب برف اتنی زیادہ تیز ہو چکی تھی کہ اس کا دروازہ بند نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے زور لگایا اور دروازے کو بند کرنے کی کوشش کی، لیکن اچانک اس نے دیکھا کہ وہ خوفناک ڈرائیور اس کے قریب آ رہا ہے۔ احمد کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، لیکن جب وہ کھولیں تو اس نے دیکھا کہ وہ ڈرائیور اب اس کے ٹرک کے قریب کھڑا تھا۔ اس نے سرگوشی کی، تمہیں یہاں نہیں رہنا چاہیے، یہاں کچھ بھی نہیں بچتا۔ احمد نے اپنی جان بچانے کے لیے فوراً چابی گھمائی اور ٹرک کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن ٹرک نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ وہ بے بسی کی حالت میں بیٹھا رہا، جبکہ اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ اس کے ارد گرد کی فضا میں عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔
چند لمحوں بعد احمد نے دیکھا کہ وہ ڈرائیور ٹرک کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے، جیسے کوئی جال بچھا رہا ہو۔ احمد کی آنکھوں کے سامنے سیاہی چھانے لگی۔ اس نے ایک آخری کوشش کی اور ٹرک کے دروازے کو دھکا دیا اور وہ باہر نکلنے میں کامیاب ہوا۔ برف کے ٹھنڈک نے اسے پیچھے دھکیل دیا، لیکن وہ پھر بھی چلتا رہا۔ باہر کی دنیا برف کی چادر میں ڈھکی ہوئی تھی اور اس نے دور دور تک روشنی کی کوئی کرن نہیں دیکھی۔ اچانک اس نے پھر سے وہی خوفناک ڈرائیور اپنے قریب محسوس کیا۔ اس کی آنکھوں میں وہی چمک اور بے چینی تھی۔ اس نے دھیرے سے کہا، تمہارے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے، یہاں سے بھاگ جاؤ۔ احمد نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور اس کے دل میں ایک دردناک احساس جاگ گیا۔ اس نے دیکھا کہ ٹرک کے ارد گرد ایک کالا سایہ تھا جو آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کے خیال میں آیا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اگر وہ اسے جڑتا ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ برباد ہو جائے گا۔ اس نے اپنے قدم تیز کیے اور برف میں گرتا پڑتا آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ کچھ دیر بعد وہ ایک جگہ پر پہنچا جہاں اس نے دور سے روشنی دیکھی۔ یہ ایک چھوٹا سا شہر تھا۔ اس نے دل میں امید کی کہ وہاں لوگ ہوں گے جو اس کی مدد کر سکیں گے، لیکن جب وہ شہر کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ سڑکیں سنسان تھیں اور ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ احمد کے دل میں ایک عجیب سا خوف جاگا۔ اس نے پھر سے اپنے سیل فون کی کوشش کی، لیکن وہ اب بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ اچانک اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ خوفناک ڈرائیور دوبارہ اس کے قریب آ رہا تھا۔ اس نے خوفزدہ انداز میں کہا، تمہارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، لیکن یہاں سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ احمد کی جان میں خوف آ گیا۔ اس نے اپنے قدم تیز کیے اور اس شہر کی طرف بڑھنے لگا، لیکن جیسے ہی وہ شہر کے دروازے پر پہنچا، اس کے پیچھے ایک خوفناک آواز سنائی دی۔ وہ آواز ایک دھاڑ کی مانند تھی جو اس کے دل کی دھڑکن کو کمزور کر رہی تھی۔ احمد نے جانا کہ وہ اب اکیلا نہیں ہے۔ برفانی طوفان کی آغوش میں اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی جدوجہد شروع کی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ اس برباد شہر سے باہر نہیں نکلا تو وہ کبھی بھی اپنی زندگی واپس نہیں پا سکے گا۔ آہستہ آہستہ وہ شہر کی گلیوں میں چلنے لگا، جبکہ برف اس کے قدموں کے نیچے کچی کچی ہو رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ہر جگہ خستہ حال عمارتیں تھیں، جیسے وقت نے انہیں بھلا دیا ہو۔ اچانک اس نے ایک دروازے کو کھلا پایا۔ وہ اندر گیا اور ایک عجیب و غریب جگہ میں پہنچ گیا۔ وہاں پرانے سامان اور کالے سایوں کی موجودگی تھی اور دیواروں پر خستہ حال تصویریں لٹکی ہوئی تھیں۔ کمرے کے ایک کونے میں ایک پرانا ٹیبل پڑا تھا جس پر کچھ کتابیں اور پرانے کاغذات بکھرے ہوئے تھے۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ دروازہ دھیرے دھیرے بند ہو رہا ہے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ خوفناک ڈرائیور وہاں کھڑا تھا۔ اب اس کی شکل اور بھی خوفناک ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ تھی، جیسے وہ احمد کی پریشانی سے لطف اندوز ہو رہا ہو۔ ڈرائیور نے کہا، یہاں کچھ نہیں ہے، یہاں صرف برف ہے اور برف کبھی نہیں پگھلتی۔ احمد نے خوف سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن کمرہ اب ایک قید خانے کی طرح لگ رہا تھا۔ ہر طرف برف کی تہہ جمی ہوئی تھی اور وہ جانتا تھا کہ اگر وہ اس کمرے میں پھنس گیا تو اس کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ اس نے کمرے میں نظر دوڑائی اور دیکھا کہ ایک کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ باہر نکل گیا تو شاید وہ اس خطرناک سائے سے بچ سکتا ہے۔ وہ تیزی سے کھڑکی کی طرف بڑھا، لیکن ڈرائیور نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے غصے سے کہا، کہاں جا رہے ہو؟ یہاں تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ لیکن احمد نے ہمت کی اور اس کی گرفت سے چھوٹ کر باہر کی طرف بھاگ گیا۔ برف کی تھنک نے اس کے قدموں کو روکا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ چلتا رہا جب تک کہ وہ شہر کی سرحد سے باہر نہیں نکلا۔ جب وہ باہر نکلا تو برف کی چادر کے درمیان ایک گھنا جنگل اس کے سامنے تھا۔ اس نے سنا کہ وہ ڈرائیور اب اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ احمد نے اپنی پوری طاقت لگا کر دوڑنا شروع کیا اور برف میں گرتا پڑتا جنگل کی طرف بڑھا۔ جنگل کے اندر وہ گہرائی میں بھٹکتا رہا۔ اچانک اس نے ایک روشنی دیکھی۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں ایک آدمی چولہا جلا رہا تھا۔ احمد نے سوچا کہ شاید یہ شخص اس کی مدد کر سکتا ہے۔ وہ کمرے کے قریب پہنچا اور دروازہ کھولا۔ اندر ایک بوڑھا شخص بیٹھا تھا جس کی آنکھوں میں زندگی کی چمک تھی۔ اس شخص نے کہا، آؤ بیٹا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ احمد نے اپنی ساری کہانی سنائی اور بوڑھے شخص نے افسردگی سے سر ہلایا۔ اس نے کہا، یہ برفانی طوفان کبھی ختم نہیں ہوتا، لیکن تمہیں یہاں رکنا نہیں چاہیے۔ وہ جو تمہارے پیچھے ہے وہ برف کی مخلوق ہے۔
اگر وہ تمہیں پا لے تو تم بھی اس کے جیسے بن جاؤ گے۔ احمد کا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے کہا، کیا میں یہاں سے نکل سکتا ہوں؟ اس شخص نے سوچتے ہوئے کہا، تمہیں اپنی ہمت کو جگانا ہوگا۔ جب وہ تمہارے قریب آئے تو تم نے اس کے خوف کا سامنا کرنا ہے۔ احمد نے ہمت کی اور باہر کی طرف بڑھنے لگا۔ جیسے ہی وہ باہر آیا اس نے دیکھا کہ وہ خوفناک ڈرائیور اب اس کے قریب تھا۔ اس نے چیخ کر کہا، تم کہاں جا رہے ہو؟ یہاں تمہارا کوئی نہیں۔ آخر کار احمد نے ایک پتھر اٹھایا اور اسے ڈرائیور کی طرف پھینکا۔ ڈرائیور نے جھک کر پتھر کو ٹالنے کی کوشش کی، لیکن اس لمحے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے احمد نے دوڑنا شروع کیا۔ وہ جنگل سے نکل کر ایک سڑک پر آیا۔ احمد نے پیچھے مڑ کر دیکھا لیکن ڈرائیور کہیں نہیں تھا۔ وہ بچ گیا، لیکن اس کے دل میں ایک خوفناک تجربہ رہ گیا۔ جب وہ گاڑی میں بیٹھا تو اس نے سوچا کہ وہ کبھی بھی اس رات کو نہیں بھولے گا جب برف نے اس کی زندگی کا رخ موڑ دیا تھا۔ گاڑی آہستہ آہستہ شہر کی طرف چلنے لگی اور احمد نے گہرے سانس لیے۔ اس نے سوچا کہ زندگی کی قیمتی لمحات کو قدر کرنی چاہیے، کیونکہ کبھی کبھار ایک لمحہ بھی انسان کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ اس رات کی کہانی اس کے دل میں ہمیشہ زندہ رہے گی اور وہ کبھی بھی اس برفانی طوفان کا خوف نہیں بھولے گا۔